اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے اور آج انشاءاللہ سورۃ اللہب کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور جو ضروری باتیں ہیں اس سے متعلق وہ انشاءاللہ آپ سے عرض کی جائیں گے۔ جس طرح پچھلی صورتوں میں عمومی طور پہ ہم بنیادی طور پہ 4 باتیں کرتے ہیں، یعنی اس صورت کا ترجمہ، شان، وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ، تو یہ 4 باتیں انشاءاللہ آج سورۃ اللہب میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کا شان نزول بھی ہے اور اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں بھی ہیں۔ تو تمام طالبات جو ہے اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں، قلم بھی اپنے سنبھال لیں اور پوری توجہ کے ساتھ سبق کو سنیں۔ ترجمے سے پہلے اس صورت کا شان نزول سمجھ لیں تو آگے سمجھنا بالکل آسان ہوگا۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت کس موقع پر اتری اور کیوں اتری۔ تو اس سورۃ اللہب کا شان نزول کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو، یعنی جو بنو ہاشم تھے، ان کو سب سے پہلے دعوت دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو جمع کیا اور صفا کی جو پہاڑی ہے نا، جہاں ہم سعی کرتے ہیں حج عمرے میں، تو صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ تو صفا کی پہاڑی کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال دی اور کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے اور بہت جلد وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے، قبول کرو گے؟ اب چونکہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو انہوں نے ہمیشہ ہی سچ دیکھا تھا۔ لہٰذا جب آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے اور بہت جلد تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو قبول کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل، انا وجدناک صادقا و امینا، انا وجدناک صادقا و امینا، یعنی ہم آپ کی بات مانیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔
سب نے اپنی زبان سے یہ اقرار کیا. تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ سنو، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک ایسی زندگی آگے آ رہی ہے کہ اگر ہم نے ابھی سے اس زندگی کی تیاری نہیں کی اور شرک سے توبہ نہیں کی تو سب کے سب جہنم کے گھڑے میں گر جائیں گے. لہذا ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. اب چونکہ دیکھیں پہلے اقرار کروا چکے تھے نا ان سے، اور انہوں نے خود کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پھر اپنی دعوت دی کہ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ آگے ایک اور زندگی یعنی آخرت کی زندگی آ رہی ہے. اگر اس کی تیاری نہیں کی، شرک سے توبہ نہیں کی اور اللہ پر ایمان نہیں لائے تو سب کے سب جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے. جب یہ سنا تو ابو لہب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے، سب سے زیادہ اس کو غصہ آیا، سب سے زیادہ، اور اس نے بہت ہی بے ادبی اور گستاخی کے کلمات کہے اور کہا تبا لک یا محمد سائر الیوم. دیکھیں الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس سورت کی ابتدا بھی تبت یدا ابی لہب و تب، الفاظ دیکھیں ایک جیسے. تو ابو لہب نے غصے میں آ کے کہا تبا لک یا محمد سائر الیوم، کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالکم. بے ادبی کی، گستاخی کی، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. تو ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے یہ کلمات کہے اور کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اللہ پاک نے اسی موقع پر سورۃ اللہب اتار دی. سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے اتار دی، اور جو بے ادبی اس نے کی تھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی طرف سے خود جواب دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے اس سورۃ اللہب کا شان نزول. امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، لکھ بھی لیا ہوگا. اب آپ ترجمہ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ ہلاک ہو جائے. ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، وما کسب، اور نہ اس کے کیے ہوئے اعمال، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس کے کیے ہوئے اعمال. اعمال کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں اعمال خبیثہ، اعمال خبیثہ یعنی برے اعمال. سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب یہ داخل ہو جائے گا ایسی آگ میں،
ذات لہب جو کہ شعلے والی ہوگی. عن قریب یہ داخل ہو جائے گا ایسی آگ میں ذات لہب جو شعلہ زن شعلے والی، یعنی اشارہ کر دیا کہ بھرپور آگ ہوگی، بڑی آگ، شعلے والی آگ. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وعید سنائی، ابو لہب اور اس کی بیوی تھی، کہ یہ دونوں شعلے والی آگ میں یعنی جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب جو کہ لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھاتی تھی، جو کہ لکڑیوں کا گٹھڑ یا گٹھا کہیں، جیسے ہوتا ہے نا گاؤں دیہات میں عورتیں لکڑیاں کاٹ کے سر پہ رکھ لیتی ہے، تو اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ کر اپنے سر پر رکھ کر آتی تھی. باقی اس جملے کے 3 مطلب ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، ابھی آپ ترجمے میں یہی لکھ لیں. جو لکڑیوں کا گٹھا یا گٹھڑ اٹھاتی تھی. لکھ لیا؟ فی جیدہا حبل من مسد اور اس کی گردن میں رسی ہوگی من مسد خوب بٹی ہوئی. اس کی گردن میں رسی ہوگی من مسد، مسد کہتے ہیں خوب بٹی ہوئی. آپ نے رسی کو دیکھا ہوگا کہ اس کو ایسے گھما 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 کے رسی بنایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی رسیوں کو، دھاگوں کو جوڑ کر کے اس کو موڑتے ہیں تو ایک رسی بنتی ہے. اس موڑنے کو بٹنا کہتے ہیں اردو میں. اس کے گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی. بعض نے ترجمہ کیا لغت والوں نے مسد کا کہ اس کے گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی. مونجھ، میم واو نون جیم اور ہا 2 چشمی ہا جو ہوتی ہے نا، یہ ایک خاص قسم کی سخت رسی ہوتی ہے جس کو مسد کہتے ہیں. اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی. ترجمہ سمجھ گئے؟ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ چونکہ ابو لہب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کے کلمات کہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کا دفاع کیا اور اس کو اس سے زیادہ سخت انداز میں جواب دے دیا. ترجمہ ہو گیا؟ اچھا، اب دوسری بات بالکل آسان ہے کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے. اس سورت کو کیوں سورۃ اللہب کہتے ہیں یہ تو آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں ابو لہب کا تذکرہ ہے، لہب کا. اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ اللہب ہے. یہ بات ہو گئی، وجہ تسمیہ ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر لفظ آیا حمالۃ الحطب کہ ابو جہل کی جو بیوی تھی یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی تھی. اب ایک مطلب تو اس کا بالکل واضح ہے کہ یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی اور مشہور تھی کہ اپنے سر پہ ہر وقت لکڑیاں ڈال کر گھومتی ہے. لیکن مفسرین نے اس کے 3 مطلب اور بھی لکھے ہیں، وہ آپ لکھ لیں، حمالۃ الحطب کے عنوان سے لکھ لیں. حمالۃ الحطب لکھیں، اس کے 3 مطلب اور بھی ہیں. نمبر 1، یہ کانٹے بچھاتی تھی.
کانٹے بچھاتی تھی. کیا مطلب؟ جنگل سے جب لکڑیاں لاتی تھی نا تو جان بوجھ کر اس کے ساتھ کچھ خاردار قسم کی جھاڑیاں بھی لاتی تھی کانٹے والی, اور جہاں سے حضور علیہ السلام نے گزرنا ہوتا یہ لا کے وہاں پہ ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کے پیروں کو تکلیف پہنچ جائے. تو ایک مطلب کیا ہوا؟ کانٹے بچھاتی تھی. نمبر 2, حمالۃ الحطب کا معنی لکھا دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی یعنی شرارتی مزاج. لکڑیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آگ جلانا نا. تو یہ اشارہ کیا کہ اس عورت کے مزاج میں فتنہ پروری تھی, ایسی باتیں کرتی تھی کہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں دشمنی کی آگ بھڑکتی رہے. بعض ہوتے ہیں نا شرارتی قسم کے لوگ جن سے سکون, عافیت, امن یہ برداشت نہیں ہوتا, ہر وقت لگائی بجھائی میں لگے رہتے ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ چلتا رہے, شغل میلہ ہوتا رہے. تو اس کی بیوی بھی اسی قسم کی عورت تھی. دو مطلب لکھ لیے. نمبر 3, تیسرا مطلب لکھیں حمالۃ الحطب کا معنی ہے چغل خور تھی. چغل خور, یہاں کی سنی جا کے وہاں خاموشی سے پہنچا دی, وہاں کی سنی یہاں خاموشی سے پہنچا دی. چغل خوری یہ تو انسان کو ایمان سے محروم کرنے والا گناہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات, چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, یہ ماحول کو خراب کرتا ہے. تو 3 مطلب عرض کیے, امید ہے آپ نے لکھ لیے ہوں گے. دوبارہ عرض کرتا ہوں, حمالۃ الحطب کے 3 مطلب. نمبر 1 کیا لکھا؟ کانٹے بچھاتی تھی. نمبر 2 دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی. نمبر 3 چغل خور تھی. ہو گیا؟ اچھا, ایک اور بات, ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ سے ایک دلچسپ بات عرض کروں, ابھی جو آپ کا سہماہی امتحان ہوا تو آپ کا سبق تو چونکہ پیچھے تھا, لیکن حضرات میں اور آن لائن میں ہمارا سبق سورۃ الناس پوری ہو چکی تھی نا. تو ایک سوال ہم نے ایم سی کیوز میں یہ بھی پوچھا تھا کہ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا, اور اس میں ہم نے 3 نام دیے, لیکن بہت سارے ساتھی اور آن لائن والے اس میں پھنس گئے, اس لیے آپ لوگ یاد رکھیے گا. ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ لکھے ام جمیل. ام جمیل نام تھا اس کا, لکھ لیا؟ یہ بات بھی ہو گئی. اب لکھے نمبر 3 بات, موضوع سورت کیا ہے؟ سورۃ اللہب کا موضوع کیا ہے؟ عنوان لکھے دشمنان دین کا انجام دنیاوی. دشمنان دین کا انجام دنیاوی, جو دین کے ساتھ دشمنی کرے گا دنیا میں بھی اس کا انجام بدتر ہوتا ہے. دشمنان دین کا انجام دنیاوی, لکھ لیا؟ نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت کیا ہے؟ اس سورت کا خلاصہ اور اس سے عبرت کی کون سی بات ہمیں پتہ چلتی ہے؟ یہ بہت اہم خلاصہ ہے, لکھیں خلاصہ سورت. لکھیں تبلیغ حق میں, تبلیغ حق میں جو حارج بنے گا, حارج کے ساتھ بریکٹ میں لکھے رکاوٹ, تبلیغ حق میں جو حارج, حارج کے ساتھ بریکٹ میں لکھے رکاوٹ, تبلیغ حق میں جو حارج بنے گا وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے. وہ نوع, نون واو عین,
نوع کہتے ہیں قسم کو، وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ دیکھیں، جو بھی آدمی حق کی بات میں، حق کی دعوت میں، حق کے کام میں، دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا نا، کسی بھی ذریعے سے ڈالے، اپنی زبان سے ڈالے، ہاتھ سے ڈالے، شرارت سے ڈالے، طاقت سے ڈالے، تو یہ صورت بتا رہی ہے کہ وہ اپنا انجام سوچ لے کہ اللہ کے ہاں وہ ابو لہب کی قسم میں شامل ہے، قیامت کے دن بچے گا نہیں، انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے کبھی بھی انسان خیر کے کام کے لیے رکاوٹ نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے، پریشانی نہ بنے۔ لکھ لیا؟ تبلیغ حق میں جو حارج بنے گا وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے۔ یہ بات ہو گئی؟ اچھا، اب دو فائدے لکھ لیں، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی صورت میں کوئی اہم بات ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو یا تو ہم اس پر فائدے کا عنوان لکھتے ہیں، یا نکتے کا، یا نوٹ کا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک اہم بات آ رہی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو لکھیں فائدہ نمبر 1۔ فائدہ نمبر 1، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ۔ عزیٰ کیسے لکھیں گے؟ عین، زا اور یا پہ کھڑا زبر لگائیں اور زا پہ تشدید لگائیں۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ تقریباً جو عرب ہوتے تھے ان کا مزاج پہلے بھی اور اب بھی یہ ہے۔ ہمارے ہاں عجم میں تو اتنا نہیں، لیکن عرب میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کنیت کے ساتھ، کنیت کہتے ہیں کہ بیٹے یا والد کی طرف اپنی نسبت کے ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں نا، ان کے ہاں اس پہ فخر ہوتا ہے۔ تو ابو لہب تو اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ نام تھا اس کا۔ یہ فائدہ نمبر 1 ہو گیا۔ فائدہ نمبر 2، اب دیکھیں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی بے ادبی کی، گستاخی کی، دشمنی کی، سب کچھ کیا، اللہ نے بھی اس کو فرمایا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ ہلاک ہو جائے، تو سوال یہ کہ پھر ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ہے نا، اس کا انجام کیا ہوا؟ لکھیں فائدہ نمبر 2، واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد، جو غزوہ بدر ہوا نا تاریخی، واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی۔ گلٹی ہوتی ہے نا، تو اس کے گلے میں طاعون ایک مرض ہے، وبائی مرض، تو اس کے گلے میں طاعون کی ایک گلٹی نکلی جسے عدسہ کہتے تھے۔ عدسہ، عین دال سین اور گولہا، عدسہ، اور یہ اسی کی تکلیف میں تڑپنے لگا۔ یہاں تک کہ اس کا پورا جسم جو تھا، پورا جسم وہ دانوں سے، پھوڑوں سے بھر گیا، اور اپنے گھر کے کمرے میں اس کی جان نکل گئی۔ لیکن اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی اس کے گھر کے قریب جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔
7 دن گزر گئے، 7 دن۔ پھر بالآخر کچھ مزدوروں کو بلایا گیا، مزدور بلائے گئے، انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں لی اور اس کی لاش کو ان لکڑیوں سے دور سے کھڑے ہو کر اٹھایا اور ایک گھڑے کے اندر اس کو پھینک دیا۔ بڑی بڑی لکڑیاں لی، اس سے ابو لہب کی جو لاش تھی اس کو اٹھایا، قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی بدبو تھی، الامان والحفیظ، اور اس کو اٹھا کر اس گھڑے کے اندر پھینک دیا۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام بد۔ جو بھی اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل اللہ کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اس کا دنیا نے ہمیشہ اسی طرح انجام بد دیکھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں ادب کو جگہ دیں، بے ادبی سے کوسوں دور رہیں، یہ انسان کو بہت زیادہ محروم کر دیتی ہے۔ آج بے ادبی کے فتنے عام ہیں، بے ادبی کے فتنے عام ہو گئے، اس لیے جتنے بڑے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، دین سیکھنے کو ملا، ان کا ادب احترام صرف زبان سے نہ ہو، دل کے اندر بھی ہو۔ بے ادبی سے انسان کی موت بدترین ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ابو لہب کا انجام ہوا اور یہ سورۃ اللہب آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔